بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا نور محمد. ہماری جان مال قربان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر. میرے لیے آج خوشی کا مقام ہے کہ آج میں بستی نو یہاں پہ بیٹھا ہوں، یہاں کی ایک اہم سیاسی، دینی اور کاروباری شخصیت کے ساتھ، رانا طاہر رضا صاحب کے ساتھ. ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی جو آج کا ڈیبیٹ چل رہی ہے صوبے کے لحاظ سے، جب ان کی جماعت اقتدار میں تھی انہوں نے اس وقت اس کے بہت ایفرٹ کیے تھے. ان سے پوچھتے ہیں یہ جنوبی پنجاب صوبہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ملک صاحب، آپ نے ٹائم نکالا. ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اس معاملے میں انہوں نے بل بھی پیش کیا تھا کہ اس جھگڑے کو انہوں نے اس طرح ختم کیا تھا کہ ملتان جنوبی پنجاب علیحدہ صوبہ اور بہاولپور علیحدہ صوبہ، تاکہ یہ جھگڑا جو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہاولپور والے کہتے ہیں کہ ہمارا ہاں سیکٹریٹ ہونا چاہیے، ملتان کا حق بنتا ہے کہ ملتان بڑا ضلع ہے، ڈویژن ہے، اور ملتان کی آبادی بھی بڑی ہے، پرانا شہر ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، یہاں پر ہوٹل، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، ہر کاروباری طبقہ راجن پور سے لے کر بکھر میاں والی سے لے کر ملتان سینٹر میں آتا ہے. اس لیے پاکستان مسلم لیگ نے اس تنازع کو کہ پیدا ہونا تھا کہ ریاست بہاولپور والوں کا مطالبہ تھا کہ ہماری پہلے سے ریاست ہے تو ہمیں ریاست بہاولپور کو صوبے کے طور پر بحال کیا جائے. تو مسلم لیگ نے یہ بل پیش کیا تھا کہ صوبہ بہاولپور علیحدہ بن جائے اور صوبہ ملتان علیحدہ بن جائے. تو یہی مسلم لیگ کا موقف تھا. اب بھی مسلم لیگ جنوبی پنجاب، اگر یہاں کی عوام ساری ہے کہ چاہتی ہے جنوبی پنجاب کے نام دے کر صوبہ، تو مسلم لیگ نون تو علیحدہ صوبہ کا بل پیش کر چکی ہے، اور اب بھی یہ چاہتی ہے کہ مسلم لیگ کے ذریعے یہاں پر جو صوبے کا مطالبہ ہے وہ پورا کیا جائے. مطلب رانا صاحب آپ اس صوبے کے حق کے ساتھ متفق آپ لگتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا کاروبار بھی کافی لمبا چوڑا ہے پڑا، اگر ضرورت پڑ گئی کسی تحریک چلانے کی صرف ملتان صوبے کی حد تک، تو آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ جی انشاءاللہ. پہلا نمبر ہم ملتان میں رہتے ہیں، ہماری ضرورت ہے، ملتان کے صوبے کی ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے لیے ہر قسم کی توجہ اور جستجو کریں گے. اور پہلی یہ بات ہے کہ کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ایک تنظیم سے وابستہ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک واضح موقف ہے، جو اوپر سے ہدایت ہوں گی مرکزی لیڈرشپ کی طرف سے، تو انشاءاللہ ہم ان کے حکم کے مطابق جو لائحہ عمل طے ہوگا، احتجاج کرنا پڑے گا احتجاج کریں گے، اور جس طریقے سے بھی ممکن ہے انشاءاللہ ہم اس صوبے کی تحریک کا ساتھ دیں گے. رانا صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، لوگ آپ کو سیاسی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، کاروباری نظر سے بھی دیکھتے ہیں. جب آپ کے ڈیرے پہ انٹر ہوئے تو وہاں پہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو دربار بہو کا مونوگرام بھی ہے، تنظیم العارفین بھی، اور آپ نے صاحب مسلم لیگ اس کا جھنڈا بھی ساتھ لگایا ہے. دینی خدمات آپ کی بہت زیادہ ہیں، لوگوں کو شاید اس بات کا بہت کم پتہ ہے. آپ لوگوں کو عمرے بھی بھیجتے ہیں، ان کو اسپانسر بھی کرتے ہیں، اور کبھی اس کا ذکر خیر بھی نہیں کرتے. دینی خدمات کو آپ ملک کی سیاست، ملک کی کاروباری مستقبل کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں؟ ملک صاحب عرض ہے کہ دینی خدمات تو ایک ایمان کا حصہ ہوتا ہے انسان کی، اور عشق کا تقاضا ہوتا ہے. مجھے یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں نہ یہاں وڈیرے کوئی خاندان سے تھا اور نہ کوئی سادات پیر گھرانے سے تھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا کہ میں نے جو مسائل اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، ایک عام آدمی کے جو مسائل ہوتے ہیں، کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس سیاست میں آ کر تو عام طبقے کا، غریب طبقے کے جو مسائل ہیں، جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے بھگتے ہیں، تو میں اس نوجوان طبقے کی رعایا لوگ بیٹھے ہیں، اب تک رعایا بیٹھے ہیں ذمہ داروں کے، ان کے اندر یہ شعور پیدا کرنا چاہتا تھا کہ بھی آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں، سب برابر ہیں، کیوں محنت نہیں کر کے نکلتے آگے، کیوں لوگوں کو رعایا بٹھائے ہوئے ہیں خاندان. اس طرح کا میرا ایک نظریہ تھا بھی اللہ نے مجھے دیا تو میں عوام کی خدمت کروں، عوام کے اندر شعور پیدا کروں، اور کسی حد تک میں اس میں کامیاب ہوں. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں ایک سسٹم چل رہا ہے کہ شخصیت پرستی ہے، پارٹیز بھی ہٹ کر بھی شخصیت پرستی کا ووٹ زیادہ ہے. عوام میں جب شعور آئے گا، شعور آنے کی ضرورت یہ ہے کہ میرا، آپ کا، کسی بھی وڈیرے کا ووٹ تو ایک ہی ہوتا ہے، اور اس کا ووٹ بڑا اہم ہوتا ہے. جب تک ہم عوام یہ بات نہیں سمجھ سکیں گے کہ ہماری ووٹ کی کیا قدر ہے، ہم آخری دن
کسی وڈیرے کے کہنے سے، کسی پیر صاحب کے کہنے سے ہم ہی اپنے فیصلہ بدل دیتے ہیں، اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ لوگوں کے اندر جگایا جائے، کاروباری ظاہر ہے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، شکر ہے جس کا اللہ دے رہا ہے۔ باقی اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں میری کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہماری گھٹی میں بھرا ہے، اور میری کامیابی کا، دین کی بھی آخرتی کامیابی کا ذریعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سمجھتا ہوں۔ ان کی یہ محفلیں سجانا، جو ایک شاعر نے کہا ہے کہ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میرے رب نے مجھے غنی کر دیا۔ تو یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، آپ کی کتابیں میں نے پڑھی، نور الہدا آپ کی بہت مشہور کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا تو میں نے اس میں بہت کچھ حاصل کیا۔ یہ آج کل کے جو پیر حضرات ہیں ان سے اگر ہٹ کر بھی صرف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کتاب نور الہدا شریف یا اور بھی کوئی کتاب ان کی پڑھ لی جائے، وہ سمجھو پیر سے بھی زیادہ کام کرتی ہے۔ تو اس لیے پھر باقاعدہ طور پر میں نے یہ محسوس کیا کہ میں خانوادہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ہوا، سلطان محمد علی سرکار صاحب کا میں بیعت ہوا، اور تنظیم العارفین کا میں رکن بنا، اور اس لحاظ سے دینی لحاظ سے بھی الحمدللہ ہم اس تنظیم سے وابستہ ہیں، اور بہت کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس طرف دین کی طرف آئیں، اللہ کا نام سیکھیں اور آگے اللہ کا نام سکھائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو بھی کووڈ-19 اتنی بڑی وبا آئی پوری دنیا کے اوپر، لوگوں کے کاروبار ڈسٹرب ہو گئے، کئی لوگ روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے، کئی ممالک کی معیشتیں ختم ہو گئے، ذاتی حیثیت میں آپ نے علاقے میں جو بھی ضرورت مند لوگ تھے یا جو لوگ بے روزگار ہوئے ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اب یہ تو دکھاوے والی بات ہے کہ میں نے کیا کیا، میں تو ویسے بھی الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے وسیع میں نا جو بھی کسی کے مسائل ہیں اس کو دکھاوے سے ہٹ کر کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں، اور میری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس جو بھی آگے کہ کوئی حقدار ہے یا نا حقدار ہے، میرے سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ میں نے مولا علی کا قول سنا ہے، آپ نے فرمایا اس کو بھی دے جس کو حقدار ہے، اور اس کو بھی دے جو حقدار نہیں ہے۔ اللہ تمہیں وہ دے گا جس کے آپ حقدار تھے، اور وہ بھی دے گا جسے حقدار نہیں تھے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس میں کووڈ-19 میں بھی جو خدمت اس کی ہے، ہمارے ہاں شعور کی بہت زیادہ کمی ہے، جس کو مطلب ایک اچھی سوچ رکھنی چاہیے، احساس کرنا چاہیے۔ ہمارے دیہات میں تو خاص طور پر، لیکن میں یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، امیونٹی لیول ہمارے دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے۔ کووڈ-19 نے اگر آیا بھی آگے گزر گیا، اتنا اٹیک نہیں کیا جتنے ہمارے یہ اپر کلاس کے لوگوں کے پر اس کا اثر ہوا جس طرح، بلکہ جتنے بھی یہ زیادہ، کیونکہ امیونٹی لیول کا مسئلہ ہوتا ہے بھی ایک ذمہ کارکن کے اندر، ایک کسان کے اندر محنت کی وجہ سے اس کی اللہ تعالیٰ کا، اور اس میں بس اللہ کا شکر ادا کرنے کافی اب یہ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام میں، پورے دنیا میں سے یہ وبا ختم فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اختتام میں یوں کروں گا کہ جن کا ابھی انہوں نے شعر بھی سنایا رہا، میں اس کا مفہوم کہ محمد کے نام کی محفلیں سجاتے تھے تو رب نے ہمیں غنی کر دیا۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی ان کے ساتھ آج ہمارا پروگرام ہوا، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں بالخصوص جو ان کی دینی خدمات ہیں وہ ان کی سیاسی، ان کے کاروباری مصروفیات کے اوپر بھاری رہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔